بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم۔ کل کی آیات میں یہ بیان ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم ان یہودیوں کے ساتھ تعلق نہ بنو، دوستی نہ رکھو، یہ تمہیں فسادات میں گھڑے میں لے جائیں گے، ان کے ساتھ تم تعلق قائم نہ کرو۔ ہاں تم ان کے ساتھ تعلق کتنی قائم کر سکتے ہو اخلاقی طور پر، بات چیت کرو لیکن دلوں کے راز ان کو نہ بتاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آج تم ان کو دلوں کے راز بتا دو، یہ تم میں یہ شکست دے دیں، تمہیں کسی خطرے میں ڈال دیں، ذکر کریں تمہیں، ایسا نہ ہو۔ ان کے ساتھ تم تعلقات قائم نہ کرو، یہ تو تمہارے دشمن ہیں، دشمن کبھی دوست نہیں بن سکتا، یہ تو تمہارے دشمن رہیں گے، ان کے ساتھ اپنی دوست نہ رکھنا۔ فرمایا یہ بھی بتا دیا کہ ظاہراً حال تم نے ان یہودیوں کا دیکھ لیا، ان کا باطنی حال اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں بتا دیا، اب تمہیں چاہیے ان سے تم نصیحت حاصل کر لو، ان کے ساتھ تم تعلقات کو قائم نہ کرو۔ اگلی آیات میں بھی یہی فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے ساتھ یہ محبت نہیں کرتے۔ تم یہ کہتے ہو یہ منافق لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، سب سے پہلے تمہیں دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے بھائی، جس طرح تم مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، سب سے پہلا دھوکہ تمہیں یہ چونا لگاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مؤمن ہیں۔ جس طرح قادیانی سے اگر پوچھا جائے کہ تم بھی آخری نبی کو نہیں مانتے، کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مانتے، ہم بھی آخری نبی کو مانتے ہیں، لیکن جب ان سے تصدیق کی جائے تمہارا آخری نبی کون ہے تو پھر وہ مرزا کانے کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ بھی لوگ ان سے جب پوچھا جاتا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا، بڑے ذہین فتین صحابی تھے، تو اس نے دیکھا یہ منافق لوگوں کو اس طرح کی ایمان کی باتیں کیسے ان کو پتہ ہیں، کس نے ان لوگوں کو بتایا؟ ذہین تھے، ان کو سمجھ آ گئی یہ بڑے منافق لوگ ہیں، جزوی چیزیں لے کر ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے اندر یہ داخل ہو جائیں، پھر یہ جاسوسی کریں گے، ہمیں یہ شکست دیں گے۔ تو اس وقت ان صحابی نے اس کو مارا، اچھا خاصا پھر مارا، پھر وہ مان گیا کہ میں یہودی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ یہودی کیا چونا لگاتے تھے صحابہ کرام کو، ہم بھی آپ کی طرح مؤمن ہیں، اسلام لے ہیں۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے تو تم کس بات پر ایمان لے ہو، کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اپنے نبی پر ہونا، اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمہاری کتاب پر اور تمہارے نبی پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن ٹائٹل کون سے دیا کہ ہم بھی مؤمن ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون کلی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب یہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں پھر اپنی انگلیاں کے یہ پورے جو اپنے دانتوں میں لے لیتے ہیں، غصے کے بھرے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے حبیب کو، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے ساری زندگی تم اس غصے میں مرتے رہو، جلتے رہو، تمہارا یہ غصہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ غزوہ احد کے موقع پر ان لوگوں نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، صحابہ کی بات آ گئی، صحابہ کی بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کل ایک اینکر ہے آفتاب، اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں غصاخی کی، اپنا شو بناتا ہے، شو کے اندر علماء کی توہین کرتا ہے، اکابر اور سلف و صالحین کی، وہ اکثر اس طرح کے واقعات اس کے سامنے پیش ہیں، توہین کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی توہین مذمت کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام و شریعت کی بات ہو ہم اس کو زیادہ ڈانٹیں، بس یہ کہہ دیتے۔ لیکن اس نے کل صحابہ کرام کی اس نے غصاخی کی، اس نے ایسے شو بنایا، وہ کوئی مار پیٹ کا کچھ تھا اس نے یہ کہا غزوہ احد میں بھی ایسا تھا، یعنی غزوہ احد کی اس نے صحابہ کرام کی اس کے اندر توہین کی۔ تو اب اس کو جاننے والا، پہچاننے والا، اس کی کرنے والا کون ہے؟
تو مرزا انجینئر ہے، اس کی وہ باتیں سن سن کر اب اینکر بنا ہوا ہے، اب اس کو لے کر اپنا وہ سٹیٹس دے رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ گستاخی کہیں معاف نہیں ہوگی۔ تو ایک عالم صاحب نے یہ فرمانے لگے کہ صحابہ کرام کی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے، صحابہ کرام کی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیت کو تاریخ کے حوالے سے مت سمجھو کہ جب تمہیں کوئی بندہ تاریخ کے حوالے سے یہ سمجھا رہا ہو صحابہ ایسے ہیں، کبھی اس کی بات کو نہ لینا۔ صحابہ کرام کی صحابہ کرام کی شخصیت کو سمجھنا تو قرآن کی حیثیت سے سمجھنا۔ ہاں کوئی بندہ قرآن پڑھ کر تمہیں صحابہ کرام کی شخصیت بتا رہا ہو تو مانو، تاریخ کے حوالے سے کبھی نہ مانو، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں سب سے بڑا فتنہ پھیلانے والے، تاریخ کے حوالے لے کر آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی ایسی ہے، مرنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کو کیا ٹائٹل دے دیا، کیا مہر لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو کہا بھی نہیں گیا، ان کو یہ بھی کہا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو تب پتہ چلے گا جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات کا ان کا وقت قریب تھا، طلبہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت فرماتے لا، میں نہیں پڑھتا، لا کر رہے تھے۔ تو طلبہ حیران ہوئے کہ حضرت امام صاحب یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، لا ہمیں کر رہے ہیں۔ جب وہ کچھ افاقہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد طلباء نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے اور آپ لا بار بار کہی جا رہے تھے، یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو فرمایا کہ میرے سامنے شیطان آیا، اس نے مجھے کہا کہ امام احمد بن حنبل تو بڑا ایمان کے ساتھ تو جا رہا ہے، بڑے تقوی کے ساتھ تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، بڑی پرہیزگاری کے ساتھ انہیں زندگی گزاری، تو میں اس کے دھوکے میں آ کر یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، بلکہ میں اسے کہہ رہا تھا کہ بلکہ نہیں، جب تک میری سانس نہیں نکلتی تب تک میں اپنے آپ کو یہ کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ یعنی کہ وہ اتنے بڑے امام، تو ان کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان کو خواب کے اندر 100 بار اللہ پاک کا دیدار ہوا، اور وہ اپنی موت کے وقت یہ کشمکش کر رہے ہیں۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ پوری زندگی نہیں ہنسے، ان سے پوچھا گیا کہ تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا کہ میں کیسے ہنسوں، میں تو تب ہنسوں گا جب مجھے جنت کی کوئی ٹکٹ ملے گی، جب تک میری سانس ختم نہیں ہوتی تب تک میں نہیں ہنس سکتا۔ تو ان کے بارے میں لکھا گیا جس وقت ان کی موت ہوئی، وفات ہوئی، تو ان کا چہرہ کھلتا ہوا نظر آیا تھا۔ تو یہ ان کے حالات تھے۔ ہم کون ہیں اپنے آپ کو دانشور کہنے والے؟ ہم کون ہیں اپنے آپ کو مجتہد کہنے والے؟ ہم ہیں بھی قرآن کو سمجھنے والے، باقی سب ایسے تھے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہماری یہ آنکھ بند ہوگی کیا تھے ہم، پھر ہمارے میزان پر ہم جب عمل تولیں گے پھر پتہ چلے گا کھوٹا کون تھا تو کھرا کون ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو پہچاننے والا بنے۔ تو غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر نے حملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بھی کچھ زخم کے نشانات ہیں، اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ پانی بھر کر مشکیزی سے لاتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان زخموں کو دھو رہی تھی، تو زخم سے وہ خون رک نہیں رہا تھا، بالکل نہیں رک رہا تھا، وہ پانی کے صاف کر رہی تھی، مرہم لگا رہی تھی، خون نہیں رک رہا تھا، تو ٹاٹ تھا، اس کو جلایا۔ شخصیت کون ہے؟ آقا کریم۔ کیا مرہم دی جا رہی ہے؟ وہی ٹاٹ ہے، اس کو جلایا، اس کی راکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر رکھا تو وہ خون رک گیا۔ حضور کی ذات کو دیکھو اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون رک گیا۔ ادھر سے یہ بات مشہور ہوگی کہ مسلمانوں ان محمدن قد قتل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اب مسلمانوں کی غم کی انتہا نہ تھی اور کافروں کو خوشی کی انتہا نہ تھی، تو اسی آیات میں فرمایا کہ کافر تو تمہاری خوشیوں پر خوش ہوتے ہیں، تمہاری خوشیوں پر تکلیف دہ ہوتے ہیں، ان کو مصیبت پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف اتنی خوشی کیوں پہنچی ہے؟ تمہاری جس وقت تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ کافر، یہ منافق لوگ پھر یہ خوش ہوتے ہیں، بھنگڑا بجاتے ہیں، بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو غمی پہنچی، تو صحابہ کرام کی حالت دیکھنے والی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے. حضرت صحابی ہے، ان سے پوچھا کہ حضرت العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ ہے، ان سے پوچھا کہ عمر خیر تو ہے، کیوں ایسے کھڑے ہو، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. تو اس صحابی نے کہا کہ آپ نے کوئی مرہم لگائی؟ فرمایا کہ میری کمر جو ہے نا مرہم کی وجہ سے نہیں ٹوٹی، بلکہ میری جو کمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تم نے اعلان نہیں سنا؟ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اس جان جہاں سے رخصت ہو گئے، تو میری کمر ٹوٹ گئی. فرمایا کہ اس صحابی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، آپ ان کسی سے پوچھ لیں. تو فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اتنی صدمہ پہنچا، میرے پاس چلنے کی ہمت نہیں ہے، میں چلوں کیسے؟ صدمہ بھی اتنا پہنچ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کی میرے پاس اعلان کا یہ پہنچی، یہ خبر پہنچی، میں کیسے یہ صدمہ برداشت کروں؟ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی. ادھر منافقین کی کیا حالت تھی؟ بڑے خوشم کرم اپنے دعوتیں محفلیں کر رہے تھے، چلے گئے محمد الرسول اللہ، اب پتہ چلے گا. پھر آواز آئی مؤمن صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو سارے صحابہ وہیں جمع ہو گئے. تو ابو سفیان اس وقت لشکر کا امیر تھا یہودیوں کا، تو وہ آواز دے رہا تھا کہاں ہے محمد الرسول اللہ، افیکم محمد الرسول اللہ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیب، ان کو جواب مت دو. پھر پوچھا ابو بکر کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت جواب دو. پھر پوچھا، پھر تیسری مرتبہ آواز دی کہ عمر کہاں ہے؟ اب ان لوگوں کو، ان منافقوں کو پتہ تھا جہاں پر محمد الرسول اللہ ہوں گے وہاں پر بھی ابو بکر و عمر ضرور ہوں گے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے مدینہ منورہ کی طرف جب جا رہے تھے ہجرت کر کے ان لوگوں کی وجہ سے، دشمنان کی وجہ سے، تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ جہاں تمہیں صدیق ہوگا وہیں محمد الرسول اللہ ہوگا، جہاں رسول ہوگا وہیں صدیق ہوگا. وہ بات کیا، آج کی بات کیا کہتے ہیں؟ آج پھر حضرت علی کو آگے لے کر آتے ہیں. خیر، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب مت دو. جب اس نے یہ نعرہ لگایا، اپنے اس بت کا نعرہ لگایا کہ وہ بت ہمارا حبل زندہ باد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب مسلمان کی غیرت جاگے گی، اب مسلمان کو چاہیے کہ وہ نعرہ لگائے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جوش کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ اے زندیق، محمد الرسول اللہ بھی موجود ہیں، ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، تمہارے لیے، تمہاری سر قلم کے لیے وہ تجویز کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کیا کریں گے. پھر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اب پھر ان کو خوشی مل گئی. تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست تو یہی مؤمن ہیں، المؤمن اخو المؤمن، یہی تمہارے بھائی ہیں. مومن تو بھائی ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے کلام اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت اور سنت رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.